ISPR کی آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی. اس کے اندر واضح انداز سے بتا دیا کہ ہندوستان کی طرف اب جواب آنے کو ہے. وقت کا تعین، جگہ کا تعین، انداز کا تعین کرنا باقی ہے، لیکن جواب تو لازماً ہوگا. اس جواب کو ہم نے دیکھنا ہے انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹو میں کہ قانونی طور پر اس جواب کی بنیاد کیا بنتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس نوعیت کا جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ اب کہانی صرف یہ نہیں رہ گئی کہ ہندوستان نے کیا کیا اور ہم نے اس کا کیا دندان شکن جواب دیا. اب کہانی اور اصل مدعا یہ ہے کہ اگلے فیز کے اندر جب پاکستان نے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے لیول کے اوپر، پارلیمان کے لیول کے اوپر، اور اب فوج اور سروسز کے بہاف پر ISPR کی طرف سے کمٹ کر دیا ہے کہ جواب تو دینا ہے اور آخری خون کے قطرے تک کا بدلہ لینا ہے. تو جواب کی نوعیت کیا ہوگی، کون کون سے ٹارگٹس ہوں گے. بین الاقوامی طور پر ہم نے اپنی سفارتکاری کو تیز کرنا ہے، اس تیزی کے اندر ہم نے اپنا کیس کیسے لڑنا ہے. یہ تمام معاملات آج ہم اس پروگرام میں رکھ رہے ہیں. احمد بلال صوفی صاحب، سابق نگراں وفاقی وزیر قانون اور انٹرنیشنل لاء ایکسپرٹ، ون آف دا بیسٹ ان پاکستان، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں ریسرچ سوسائٹی انٹرنیشنل لاء. سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس قسم کی جنگ کے اندر جب ٹارگٹ سلیکشن کی بات ہوتی ہے تو ٹارگٹ سلیکشن کیا ہو سکتی ہے، کس قسم کا ایمونیشن استعمال ہو سکتا ہے، کس قسم کی کیمپین ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب جو حقیقت میں جائے ان میں سے کافی مختلف ہو، لیکن ہمیں تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سٹارٹنگ وجود جی، اب ہم نے قومی سلامتی کے معاملے کو اقوام متحدہ کا جو آرٹیکل 51 ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے. اس کا ذکر ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے کے اندر بھی موجود ہے. آج جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی اس کے اندر بھی موجود ہے، جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے اسپیچ کی اس کے اندر بھی موجود ہے، اور ابھی فوجی ترجمان کی طرف سے جو بیان ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. آرٹیکل 51 ہمیں کس طرح مدد دیتا ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. جو آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر ہے وہ انہیرنٹ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کو کوڈیفائی کرتا ہے، اس کو ایک لینگویج دیتا ہے. انہیرنٹ رائٹ آف سیلف ڈیفینس دنیا میں ہر فوج کے پاس، ہر ملک کے پاس روایتی طور پر موجود تھا، ہے اور رہے گا بھی. تو جب اقوام متحدہ کا چارٹر وجود میں آتا ہے 1945 میں، تو وہ قدغن لگاتا ہے آرٹیکل 2 کے اندر کہ دنیا میں ایک ملک دوسرے ملک میں فوج کشی اب نہیں کر سکے گا، طاقت کا استعمال نہیں، طاقت، اس کو یوز آف فورس کے الفاظ دیے. اسی وجہ سے وار کی ڈیکلیریشن ان لافل قرار پائی کہ وار کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا. میڈیا ضرور استعمال کرے اور پولیٹیکل سائنٹسٹ استعمال کرے، لیکن لیگلی اسپیکنگ وہ آرم کانفلکٹ کا فریم ورک ہوگا اور یوز آف فورس کا فریم ورک ہوگا. اچھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اگریشن کسی نوعیت کی جو ہے وہ اگینسٹ انٹرنیشنل لاء ہے. یہ لکھ بھی دیا گیا، اس کے بارے میں بھی UN جنرل اسمبلی کی کچھ قراردادوں میں یہ کوڈیفائی کر دیا گیا کہ اگریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ وہ جب دوسرا ملک کی فوج آپ پر حملہ آور ہو. اس صورت میں آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر میں آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق دے دیا گیا. وہ حق کی نیچر کیا ہے؟ میرا خیال اگر میں پڑھ دوں آرٹیکل تو لیکن پہلے سمری کرتے ہوئے، تو پہلے آپ نے طاقت کے استعمال کو روکا کیونکہ اس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ہوئی. پھر آپ نے یہ بتایا کہ جب طاقت کا استعمال آپ نے روک دیا، لیکن جب آپ کے اوپر حملہ ہو تو حق کے دفاع میں آپ کے پاس کچھ حقوق ہیں. ایسے ہی ذرا وہ آپ پڑھ دیں تو کیا وہ حق ہے؟ ایک سیلف ڈیفنس کا اور ایک حد تک ریپرائزل کا بھی، اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. جو سیلف ڈیفنس کا پروویژن ہے جو آرٹیکل 51 ہے، وہ کہتا ہے نتھنگ ان دا پریزنٹ چارٹر shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations. تو armed attack تو occur ہو گیا، کل رات کو ہم نے دیکھا. So armed attack occur ہوا اور ہمارا inherent right جو ہے وہ وائلیٹ ہوا جی، اور اب ہمارے پاس وہ رائٹ اب ہمارے پاس ہے کہ ہم نے سیلف ڈیفنس کا اب اس کی ایک میعاد ہے، اس کی ایک ڈیوریشن ہے. وہ کیا ہے؟ قومے کے بعد until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. اس کے بعد ایک اور اضافی قدغن ہے کہ measures taken by members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and so on. So basically آپ جو بھی measures لینا جا رہے ہیں یا اب تک لیے جا چکے ہیں، because self defense کا right جو پاکستان کی حکومت ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے.
اور وہ کنٹینیو کر رہا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سو اس کانٹیکسٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ آبلیگیشن ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر کہ سیکیورٹی کاؤنسل کو اپ ڈیٹ کرتا رہے آف آل میجرز اور آل ایکٹیویٹیز. یہ ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنے ایکشن لینے کے بعد بھی، اور اس دوران فار ایگزامپل جو اپنے طیارے صبح کا ایکشن ہوا اور اس کے علاوہ جو بھی اسکرمشز ہوئی ہیں، اٹیکس ہوئے اور لانچز ہوئی ہیں، ان سب کی تفاصیل سیکیورٹی کاؤنسل کو پرووائڈ کرنی بے حد ضروری ہے. لیکن وہ تو ہم نے اپنا حق دفاع استعمال کیا. اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے، وہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفense کے زمرے میں نہیں ہے. وہ کس زمرے میں ہے؟ وہ سیلف ڈیفنس کے زمرے میں. ہمارا آرگومنٹ پاکستان کی ریاست کا یہ ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آتا ہے جب آپ سیلف ڈیفنس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. بیکاز سیلف ڈیفنس ون ٹائم ایکٹ تک محدود نہیں ہے، وہ کنٹینیو بھی کر سکتا ہے. جو اس کے دوسرا نقطہ نظر ہے جو شاید انڈیا لینا چاہے یا کوئی اور ملک، وہ کہ یہ ریپرائزل ہے. اور ریپرائزل کا مطلب ہے آپ رسپونڈ کر رہے ہیں. اب اس کی جو پولیٹیکل فارمولیشن ہے اس کو آپ کسی اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ریپرائزل کی بھی جو لا ہے اس میں جنرلی اس میں ممانعت ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں. اور اس میں ایک یہ ہے کہ اگر ریپرائزل کی نیچر ایسی ہو کہ وہ پرپورشنیٹ ہو، نمبر 1. نمبر 2 وہ نان سویلین ٹارگٹ کو ایم کر رہا ہو. اور نمبر 3 وہ یہ چیز اچیو کرنا چاہ رہا ہو کہ کسی ملک کو پابند کرے کسی انٹرنیشنل نارم سے، تو پھر اس کو کنڈیم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، علی صاحب آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا اور ابو صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان نے UN سیکیورٹی کاؤنسل کو اپروچ کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے تو اب ان اے وے وہ یہ سیلف ڈیفنس کا اختیار اپنی طرف سے استعمال کر رہے ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کو بتاتے ہوئے. لیکن ہمارے پاس آپ نے فرمایا کہ ونڈو جو ہے وہ محدود ہے. یہ جی نارملی یہ ہوتا ہے کہ سیلف ڈیفنس فوراً کیا جاتا ہے. ٹھیک یہ سیلف ڈیفنس کی، لیکن یہاں ہم نے ایک کنٹینویشن کا آرگومنٹ گورنمنٹ ڈیولپ کر رہی ہے مسلسل حالت میں. اور جب بھی آپ ناظرین دیکھیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج مسلسل جوابی کارروائی کر رہی ہے، تو بیچ میں تعطل نہیں ہے، بیچ میں ہم نے روکا نہیں ہے. اور اس کا تعلق بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر آتے ہیں. اب ذرا آئیں جی کہ اب ہمارے پاس ونڈو آف ٹائم تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے بین الاقوامی طور پر بھی اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. ہندوستان زور لگائے گا، وہ کہے گا جی آپ نے اگریشن کیا ہے، ہم نے جواب دینا ہے. اب ایک تو جواب آیا کل، وہ ایک فیز ہے. تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اعلامیہ ہے اس کے اندر واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اب اس کے بعد ایک اور جواب آنا ہے جو بدلے کا ذکر کیا، جو DGI نے بھی کہا. نوعیت کیا ہوگی؟ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کرنے کے؟ دیکھیں انہوں نے لیگل فریم ورک میں عمر صاحب نے بات کی. میں اب جو جواب کی نوعیت ہے اس کے 3 پہلو ہیں. ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، ایک اس کا سفارتی پہلو ہے، ایک قانونی، اور ایک اس کا فزیکل پہلو ہے. یہ چاروں ایکولی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا قانونی ایسپیکٹ سے ہماری لمٹس آف آپشن یا لمٹ آف یوز آف فورس کیا ہے لافلی. دوسری بات یہ ہے کہ جس فزیکل پہ آ جائے نا، آپ فزیکل سے سٹارٹ کریں. جی فزیکلی کیا آپشن ہے؟ فزیکلی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی لافل جو چوائسز ہیں وہ پروپورشنیٹ یوز آف فورس کی ہے. نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وچ مینس کہ آپ نے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں انہی کو آپ بیسیکلی ٹارگٹ. اچھا اب اس میں ذرا اس بحث کو ہم پھیلاتے ہیں کہ بڑی دلچسپ بحث. آپ نے کہا کہ یہ برابر کا جواب، مطلب عوام کو سمجھانے کے لیے جواب، ہاں برابر کا جواب ہو گیا، برابر کا جواب. اب انہوں نے تو مساجد کو اٹیک کیا، اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ مساجد کیا پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں؟ انہوں نے واٹر سپلائز کو اٹیک کیا، وہ پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمارا پروپورشنل رسپانس پھر کیا ہوگا؟ جو ہم چوائسز ایکسرسائز کریں گے، جو ہم ٹولز استعمال کریں گے، اس میں ہمیں پروپورشنل رسپانس دکھانا، کیونکہ ٹارگٹ تو ان کے سویلینز تھے، ہم تو سویلینز کو ہٹ نہیں کریں گے. یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں اس میں ایکچولی جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے پاکستان کا ان چوائسز کے حوالے سے، وہ یقینی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پہ سامنے آئے اور بھارت کو ایکسپوز بھی کرے کہ اس کا بیہیویئر ان لافل بھی ہے، یونیلیٹرل بھی ہے، ان پروووکڈ بھی ہے اور امورل بھی ہے. ٹھیک. تو یہ چوائسز ہم یہ اسی طرح سے ثابت کر رہے ہیں. اور آج کے دن آپ نے دیکھا جو پچھلے 6 گھنٹے میں باتیں ہوئی ہیں، پارلیمنٹ سے پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا ہے، آج جو ایک بچے کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور آج تصاویر بھی دکھائیں، صرف ایک بچہ نہیں ہے، بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. جی بالکل. اور پھر یہ بات اب DGI SPR نے بھی کہی کہ 57
ایئر لائنز جو اس وقت فضا میں تھیں ان کو بھی آپ نے ایک طرح سے ان کی سیفٹی کو بھی آپ نے کمپرومائز کیا، اور پھر پرائم منسٹر اور ملٹری جو اسپوکس پر ہیں ان دونوں نے آخر میں یہ جو بات کی ہے، کی سگنل یہ ہے کہ ہر خون کے قطرے کا جواب دیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ ایک ریزالو شو کرتا ہے ٹو 4 آڈینسز، ڈومیسٹکلی بھی، بھارت کو بھی، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، کہ ہمارے پاس ول کیپیسٹی ہے اور یہ رائٹ موجود ہے جس کو ہم ایکسرسائز کرنا 3 وجہ سے ضروری سمجھتے ہیں. ایک تو ہم نے ڈیٹرنس اسٹیبلٹی کو ریسٹور کرنا ہے، اور بھارت کی یہ جو 15 سال پرانی خواہش ہے کہ وہ اسٹریٹجک یا ایک سرجیکل اسٹرائک کی سپیس ایک نیو نارمل کے طور پہ ڈیولپ کرے، اس کو بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے.